فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، تو اسے اس درخت کے نیچے سے پکارا کہ تو غمگین نہ ہو، تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتکی سریہ، کہ تیرے رب نے تیرے نیچے سے اس کے نیچے سے ایک نہر بہا دی ہے۔ حضرت مریم کو تسلی دی، فرشتے نے آگے آواز دی، کیونکہ ولایت کے معاملات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو فرشتے نے آگے آپ کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں۔ اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ غم ہونے کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، تنہائی تھی، تکلیف کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے کاش میرے کوئی ساتھ ہوتا۔ تو یہاں پر پھر فرشتے نے جو آگے آواز دی بتا رہا ہے کہ نہیں غم نہیں کرو، تم تنہا بھی نہیں ہو، تم اکیلی بھی نہیں ہو، ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور اس نے تو اس درخت کے نیچے سے ایک نہر بھی بہائی ہوئی ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ کھجورے، تازہ اور پکے کھجورے گر پڑیں گے۔ تو حضرت مریم جس درخت کے پاس گئی تھی وہ سوکھا تنا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یعنی کھجور کا جو درخت ہوتا ہے تو اس کا اگر اوپر والا حصہ ٹوٹ جائے، کٹ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ کھجور کو تشبیہ دی گئی ہے انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ خاص طور پر، اور انسان میں بھی یہ بات ہے کہ جب اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے تو مر جاتا ہے، تو ایسے ہی کھجور کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو کھجور بھی مر جاتا ہے۔ عام درخت نہیں مرتا، وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، پھر سے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن کھجور پھر جیتا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی مردہ درخت تھا کہ جس کے پاس آپ چلی گئی تھی، لیکن اب آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا تو پھر کرامت عطا فرماتا۔ تو فرمایا کہ اے مریم تم کھجور کی جڑ کو پکڑ کے ہلاؤ اپنے طرف، تو تم پر تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ وہ مردہ درخت جس میں پتے بھی نہیں تھے، اللہ کے حکم سے اسی وقت اس میں کھجوریں لگی اور آپ کے ہلانے سے گرنا شروع ہو گئی۔ اور فرماتا فکلی، اور یہ شان ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو کبھی ناز میں کہہ دیتے کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا رب نہیں کھلائے، اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ میرا رب نہ پلائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے میرا اللہ تجھے، تو وہ شان بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتا فکلی، تو کھا، واشربی، تو پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، بے فکر ہو جا، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگ جو بہتان باندھ رہے ہیں اس کی فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرِيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اب آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اب بچے کو لے کے اب نکلو، اپنے علاقے میں جاؤ، تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نکلو گے لے کے بچے کو تو تمہیں کوئی بھی انسان ملے گا تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ آج میں نے رحمان کے لیے نظر کا روزہ مانا ہے، رحمان کے لیے میں نے روزہ کی منت کر لی ہے۔ اور روزہ کیا تھا؟ وہ چپ کا روزہ تھا، کلام نہ کرنا، کیونکہ اس سورت کے شروع میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی 3 دن کا روزے کا ذکر آیا، وہ بھی خاموشی کا روزہ تھا جس میں آپ بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پچھلی امتوں میں تھا، ہماری امت میں یہ نہیں ہے۔ ہماری امت میں چپ کا روزہ کوئی نہیں ہوتا، ناپسندیدہ ہے بلا وجہ چپ رہنے سے۔ ہاں، بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، اور خاموش رہنے سے اچھی بات کہنا بہتر ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ چلیں اور آپ روزہ رکھ لیں، اور کوئی بھی آپ کو ملے تو آپ اس سے بات نہ کرنا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کرنا، کسی انسان سے بات نہ کرنا۔ تو اب یہ رب کے راز ہوتے ہیں، وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب لوگ الزام لگا رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں
تو آج ہماری دنیا کا کیا قانون ہے؟ دنیا کا قانون تو یہی ہے کہ جب کسی پہ الزام لگایا جائے اور سامنے سے خاموش ہو تو کہتے دیکھو نا اگر یہ سچا ہوتا تو بولتا نا کچھ، خاموش ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہے اس آدمی، تبھی تو چپ ہے ہی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب رب کا دیکھو معاملہ کہ جواب دلواتا، لیکن رب نے کہا نہیں آپ خاموشی ہو جائے۔ کہ رب بڑا حکیم ہے، بڑا حکمت والا، اس کو پتا ہے کہ یہ جتنی بات بھی بولتے کوئی مانے گا نہیں ان کی، تو اس لیے ان کو اس تکلیف سے بچا لیا اور کہا خاموش ہو جائے، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا خاموش ہو جائے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی، اپنی گود میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ یہ اللہ کی مقدس بندی اب اپنے قوم کی طرف جا رہی ہے۔ یہ قوم یہودیوں کی قوم ہے، سارے یہودی، آپ بھی یہودی ہیں کہ آپ بھی بنی اسرائیل کی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت صاحب ایمان تھے۔ تو قالوا یا مریم، تو بولے، اب قوم والے بولے، جب آپ پہنچ گئے وہاں پر تو اب قوم والے کیا بولتے ہیں؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو نے تو بہت برا کام کر لیا ہے، بہت برا کام کر کے آئی ہے تو۔ پوری طور پر لوگوں نے تاثر دیا۔